عامر خان نے طلاق دے دی بیوی کو. طاقتور ترین پاسپورٹ کے اعتبار سے پاکستان کا خیر سے 77واں نمبر آ چکا ہے. بھارت کا 61 نمبر ہے. بنگال یعنی بنگلہ دیش کا 72 جو ہم سے کہیں بعد آزاد ہوا تھا. تھینکس ٹو جمہوریت کے مامے کہ آج الحمدللہ یہ نوبت آئی. مسیحا نے نیا سنسنی خیز انکشاف کر کے سب کو بھونچکا کر دیا ہے. فرمایا ہے کہ ہم قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے پاکستان کی جانب گامزن ہیں. یہ انکشاف اپنے آپ میں اتنا سنسنی خیز اور اتنا خوفناک ہے جس کے بعد یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید اللہ معاف کرے معاذ اللہ بانیان پاکستان کی ارواح بھی تڑپ اٹھی ہوں گی. اسی ضمن میں اگر کوئی برا نہ مانے تو یہ آپ کی خدمت میں یہ خبر بتا رہا ہوں کہ طاقتور ترین پاسپورٹ کے اعتبار سے پاکستان کا خیر سے 77واں نمبر آ چکا ہے. بھارت کا 61 نمبر ہے. بنگال یعنی بنگلہ دیش کا 72 جو ہم سے کہیں بعد آزاد ہوا تھا. تھینکس ٹو جمہوریت کے مامے اور ان جمہوریتوں کے ان جمہوری سیٹ اپس کے رادر ڈیزائن کرنے والے کہ آج الحمدللہ یہ نوبت آئی. پاکستان بلکہ یوں کہیے کہ نئے پاکستان کے قافلہ سالار کی جانب جائیں گے جو ہیں وسیم اکرم پلس. سرکاری ہیلی کاپٹر پر ان کے اسٹاف آفیسر کی حرکات یا یوں کہیے کہ موجیں منظر عام پر آئی ہیں. اسٹاف آفیسر کے دوستوں کا جہاز میں غلغپاڑا. ظاہر ہے کہ جو سلام صاحب کر رہا ہو اس کے بعد صاحب اگر اس پہ ترس کھا کر کے اس کے دوستوں کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنے کے لیے اگر ہیلی کاپٹر دے دیں تو کون سی بری بات ہے. آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ وہی عثمان بزدار ہیں جن کے بارے میں انکشاف ہوا تھا کہ چونکہ یہ بہت فکٹے ہیں, یہ بہت مفلس و قلاش ہیں, یہ بہت نادار فیملی سے ہیں, اس لیے ان کو ہم غریبوں کے دکھ کی دوا بنا کر کے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پہنچا رہے ہیں. اور یہ بہت دیانتدار ہیں. یہ اس وقت ٹرین نہیں تھے. اب ٹرین ہونے کے بعد انہوں نے جو حرکات کی ہیں, کروڑوں روپے کا بجٹ میں اپنے اسی پروگرام میں بتا چکا ہوں, پروگرام کر چکا ہوں. انہوں نے صرف اپنے وہ جو کہتے ہیں کہ محلات کی تزئین و آرائش کے لیے وہ جو گیسٹ رومز ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے جس میں ان کے رشتہ دار آ کر کے ٹھہرتے تھے, یہ تقریباً 6 ماہ پرانی بات ہے. وہ اسکینڈل بھی منظر عام پہ آیا, اس وقت بھی سرکار نے میری نوٹس لیا تھا. اس مرتبہ بھی اس ایک معاملے کو دبانے کے لیے عثمان بزدار سامنے آ چکے ہیں, نوٹس لے لیا ہے. اب اس کے بعد اللہ رحم کرے, اب اگر کچھ ہو جائے تو بتائیے گا. سر وہ عامر خان نے طلاق دے دی بیوی کو, آپ کے نالج میں ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا تھا, پھر اس کے بعد پھر اپنے موضوع پہ آؤں گا. آپ اصل سوال کر رہے ہیں حضور. اچھا اصل سوال. آپ عامر خان کو جانتے نہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں ایسے ہی. میں جانتا ہوں عامر خان کو, لیکن مجھے اتنی دلچسپی نہیں ہے شوبز کے لوگوں کی زندگی میں آپ کی طرح ٹانگ اڑانے کی. اچھا شوبز کے مردوں میں دلچسپی نہیں ہے یا مستورات میں؟ پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں. نہیں, مستورات پہ تو میں آپ کی طرف سے حسن زن رکھتا ہوں, لیکن مردوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. سر سوال یہ تھا کہ مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں. رائٹ. سر سوال یہ تھا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کو بنانے چلے ہیں. اب بانیان پاکستان کے ساتھ یہ اس قسم کا سنجیدہ مذاق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پر ایک تو رائے زنی آپ کی چاہیے ہوگی مجھے. دوسری طرف سر یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال ہی کا پاکستان بن رہا ہے نا, یہ جو نیا پاکستان ہے جس میں نہ میں آٹا چینی دال چاول میسر ہے اور نہ کوئی اور زندگی کی سہولت. خیر سے پاکستان 77ویں نمبر پر آ گیا ہے. پاکستان کے پاسپورٹ کو, اس کی حرمت اور توقیر کو بحال کرنے آئے تھے شہنشاہ معظم, جو رہا سہا تھا وہ بھی گیا. عاقل بھائی, آپ جیسے لفظوں کا جادو جگاتے, لفظوں سے بجائے اس قوم کو امید کا پیغام دیتے, لفظوں سے بجائے اس قوم کو یکجا کرتے, لفظوں سے بجائے اس قوم کی طاقت کو آگے بڑھانے میں رول پلے کرتے. یہ جو دانشور ہے نا جی, یہ ہر روز کوشش کرتے ہیں کوئی نیا ایسا کٹا کھولا جائے کہ قوم کے جو حوصلے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مزید نیچے بیٹھ جائے. میں آپ کو عرض کر دوں, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پاکستان جو ان کا خواب تھا, ہر محب وطن پاکستانی کا, خواہ وہ اقتدار میں ہے, خواہ وہ عوام میں ہے, خواہ وہ اپوزیشن میں ہے, اس کا خواب رہا ہے, رہنا چاہیے. ہم کسی اور ایسے شخص کا پاکستان نہیں بنانا چاہتے جو جس کو کچھ اور لوگوں نے آئیڈیلائز کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا اگر آئیڈیل محمد علی جناح ہے، انہوں نے اپنی نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں کہا بھی بجٹ اپروو ہونے کے بعد کہ غلام ہندوستان میں آزاد محمد علی جناح یہ کوئی چھوٹی موٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ اور میں بھی، صدیقی صاحب آپ اور میں بھی ابھی تک اس سسٹم کے غلام تھے. تھوڑا سا توقف کیجئے، اس ملک میں آپ نے سب کو چور سمجھ رکھا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس ملک میں ایک میں بھی ہوں، ٹھیک ہے. میں اپنے بارے میں کافی حسن نظر رکھتا ہوں. میں چور نہیں ہوں. میں چور نہیں ہوں. میں میڈیا میں رہنے کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک پیسے کی آپ مجھ پہ ایک دھیلے روپے آنے کی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے، اور اگر کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. اس لیے میں آپ کی یہ بات کو یہیں مسترد کیے دیتا ہوں. ہم بانی پاکستان کا، قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا پاکستان ہی بنا رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس ایک حوالے سے کیونکہ اس وقت آزادی کے بعد جو ہمارا حال تھا کم و بیش آج بھی وہی ہے. آج بھی نہ ہمیں یعنی پیٹرول بغیر لائن لگائے ملتا ہے، نہ اس پہ جو ریاست اور حکومت ہمارے ساتھ جو ظلم کر رہی ہے اس کو کوئی روکنے والا ہے، ٹوکنے والا ہے. نہ آج ہمیں چینی ملتی ہے، نہ آج ہمیں آٹا ملتا ہے. تو قریب آپ نے پہنچا تو دیا ہے اس ایک بات کے، اس ایک منزل کے آپ نے ہمیں قریب پہنچا دیا ہے جس پر آپ یقیناً داد کے مستحق ہیں. سر، آپ نے نکتہ سنا ندیم قریشی صاحب کا. سر، گویا یہی وہ پاکستان تھا جس کا خواب حضرت علامہ محمد اقبال، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے دیکھا تھا. کیا ہم اس منزل کی جانب رواں دواں ہیں؟ آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جس طرح اس سے پہلے جو انگریز کا 100 سال کا جو پورا پیریڈ تھا، پورا دور تھا، خوفناک دور، جس میں آزادی کی مسلسل جنگ لڑی گئی اور کئی ہزاروں لوگوں کو ٹارچر ہوا، جیلوں میں گئے، پھانسیاں لگیں، کوڑے کھائے. قائد اعظم نے ایک جملہ کبھی کہا کہ مجھے اتنے برے حالات میں ملک ملا ہے آزاد ہو کے، تو میں کیا کروں. تو یہ پچھلے 3 سالوں میں جس طرح یہ کون سا ویژن ہے جس میں ان کو ہر بات پہ کہتے ہیں جو دیکھو جو 30 سال پہلے جو ہوا تھا تو اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پاکستان ملا تھا تو اس وقت تو آدھا پاکستان ٹوٹ چکا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں کہا تھا کہ مجھے آدھا ٹوٹا پاکستان ملا ہے، میں نہیں. یہاں اس کے بعد دیکھیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب پاکستان ملا تھا تو اس وقت تقریباً 11 سال وہ ایک آمریت کا پورا زمانہ تھا، لیکن بے نظیر صاحبہ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ دیکھو پچھلا دور جو گزرا ہے اس میں آمریت تھی اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا یہاں پر، تو میں کچھ نہیں کر سکتی. کبھی انہوں نے نہیں کہا تھا. ایک تو یہ کہ ان کا ویژن کون سا ویژن ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا تو یہ نہیں تھا کہ آپ اگر چائنا جاؤ تو آپ کو چائنا کا نظام پسند آ جائے، کہتے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ نظام یہاں لاگو کریں. پھر آپ ایران جاتے ہو تو ایران میں جا کر کہتے ہو کہ جی پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ایران جیسا نظام آ جائے. پھر آپ کہیں اور امریکہ اور برطانیہ جہاں آپ جاتے ہو وہاں کا آپ کو نظام اچھا لگتا ہے، اور پھر آپ اپنی بیوروکریسی کو بلاتے ہو اور وہ کہتے ہو کہ یار یہ دیکھو جو سعودی عرب کا جو شہنشاہ ہے وہ کسی کو بھی بلا کے اپنے افسر کو کہتا ہے کہ اتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دو، تو وہ جیل میں ڈال دیتا ہے. تم کیوں نہیں ڈال سکتے؟ تم ڈالو اس کو. تو وہ کہتا ہے بھائی وہاں کے نظام میں اور یہاں کے نظام میں فرق ہے، یہاں پر آئین ہے، یہاں پر ایک سسٹم ہے، یہاں پہ ایک قانون ہے، طریقہ کار ہے، تو ایسے آپ کسی کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال سکتے. لیکن اس کی یہ خواہش ہے، یہ جو عمران خان کی خواہش ہے، اس طرح تو یہ نہ ہمارے قائد کی تھی نہ کسی اور لیڈر کی پاکستان سے پہلے کبھی نہیں رہی کہ وہ کہیں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں 500 لوگوں کو ٹانگ دوں. بھائی اگر تم ٹانگ دو تو کیا تم یہ سارے عدالتیں بند کر دیں، سارا کچھ بند کر دیں؟ اور یہ جو جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کہہ چکے کہ جو نیب جس طرح گورنمنٹ نے اپوزیشن کے لیے ٹارگٹ کے لیے جس طرح یوز کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی بھی ایسا ایک چیز، یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں جس میں. لیکن انہوں نے میرے بھائی نے انٹرویو میں بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ الفاظوں کے جادو سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ الفاظ جو ہے نا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ میں 15 لوگوں کی کابینہ لوں گا، کسی نے نہیں لی. اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے سوسائڈ کر دوں گا. ایک بندے نے آ کر کہ یہاں ایک ہفتے کے اندر اتنی نوکریاں آئیں گی، اتنی نوکریاں اگر نہ آئے تو میری ٹکا بوٹی کر دینا. بس سارے الفاظوں کی معنی آپ کے لیے نہیں ہے لیکن لوگوں کے لیے ہے. لوگ نہیں بھولتے ہیں، لوگوں کا آپ سے بڑا اچھا ہے. تو وہ ہمیں ایک چیز یاد ہے. ہم چلو آپ سب کو چور کہہ دیں، ڈاکو کہہ دیں، سب ٹھیک ہے، مان لیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 3 سالوں میں آپ نے کون سا پروگرام دیا ہے جس پہ آپ لوگوں کو امید دلا رہے ہیں؟ اسی پہ ہم اب یہ مجھے بتائیے کہ جیسا کہ ویر جی کوہلی صاحب نے فرمایا کہ 500 لوگوں کو ٹانگ دوں گا، یہ بات تو آن ریکارڈ ہے. سر، یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پاکستان کی جانب ہم رواں دواں ہیں، یا تارا مسیح کی لیگیسی کو لے کر کے چل رہے ہیں، اس کو ٹانگ دو اور اس کو ٹانگ دو؟